السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ آج ہم لوگ NCERT کی بک نوائے اردو کا جو ڈرامہ ہے اس میں چیپٹر وہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم لوگ ڈرامہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ڈرامہ نگار محمد مجیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈرامہ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کرنا یا کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ڈراؤ سے لیا گیا ہے، اور جس کے معنی کر کے دکھانا ہے، کرنا یا کر کے دکھانا ہے۔ ادب میں یہ ایسے صنف ہے جس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعہ کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ کیسے صنف ہے؟ تو اس میں کہانی کو پیش کیا جاتا ہے کس کے ذریعہ؟ کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعہ۔ قدیم ہندوستان میں سنسکرت کا و سنسکرت کاویہ میں بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ناٹیہ کہا جاتا تھا۔ ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے، مطلب زندگی کی نقل کہا ہے ڈرامے کو۔ داستان، ناول اور افسانے کے مقابلے میں ڈرامہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، ان کی بول چال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ کردار کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے میں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے۔ ڈرامہ جو ہے یہ اسٹیج پر کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور ٹیلی ویژن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق نہ کسی طرح ڈرامے ہی کی صنف سے ہوتا ہے، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح کے ڈرامے کی صنف سے ہی ہوتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ کیا ہے یہ 6 چیزیں؟ قصہ، کردار، مکالمہ، خیال، آرائش اور موسیقی۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا عنصر ہو۔ پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے۔ ضروری کیا ہے؟ پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا، ان کا ہونا ضروری ہے۔ باقی سنگیت اور موسیقی یہ نہ بھی ہو تو چلے گا۔ ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکے اور ناظرین کی توجہ ایک نقطے یا خیال پر مرکوز ہو جائے۔ اس کے بعد ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ انجام کے ذریعہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا، جب رادھا کنہیا کا قصہ اسٹیج کیا جانے لگا۔ رادھا کنہیا کا جو قصہ تھا یہ اسٹیج کیا جانے لگا، اسٹیج پہ کیا گیا، اور یہ قصہ کس کا ہے؟ واجد علی شاہ کا ہے۔ امانت جو ہے
ان کی اندر سبھا بھی اس زمانے میں لکھی گئی جو بےحد مقبول ہوئی۔ اندر سبھا کے اثر سے بعد کے پارسی اردو تھیٹر میں بھی رقص و موسیقی کا خاصا زور رہا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں اردو تھیٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حسر کے ڈرامے نے بہت ہی مقبول ہوئے۔ آغا حسر کے جو ڈرامے تھے وہ بہت مقبول ہوئے۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج جو تھے، اور پھر حکیم احمد شجاع، ڈاکٹر سید عابد حسین، پروفیسر محمد مجیب، مرزا ادیب، اشتیاق حسین قریشی اور فضل الرحمن نے ڈرامہ نگاری پر خصوصی توجہ کی۔ کرشن چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور ریوتی سرن شرما نے بھی ریڈیائی ڈرامے لکھے اور ڈرامہ نگاری کی روایت کو مزید استحکام بخشا۔ اب ہم لوگ ڈرامہ نگار محمد مجیب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ محمد مجیب، ان کی پیدائش جو ہے 1902 میں ہوئی تھی اور وفات 1985 میں۔ محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ایک معروف وکیل تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے لوریٹو کانوینٹ میں حاصل کی۔ اس کے بعد دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1919 میں محمد مجیب نے آکسفورڈ سے جدید تاریخ میں BA آنرز کیا۔ برلن میں ان کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی۔ وہیں انہوں نے جرمن اور روسی زبان سیکھی۔ فرانسیسی زبان وہ آکسفورڈ میں سیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کا عہد کیا۔ فروری 1926 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامع وائس چانسلر بنائے گئے اور اس عہدے پر 24 برس تک فائز رہے۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ مجیب صاحب انتظامی امور کے ساتھ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی برابر لگے رہے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے جن کے نام کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، آزمائش اور دوسری شام، اور بچوں کے لیے ایک ڈرامہ آؤ ڈرامہ کریں۔ ان کی ساری کتابیں ہیں۔ انہوں نے جو ڈرامے لکھے تھے ان کے نام ہیں۔ مجیب صاحب صاف، سادہ اور سلیس نثر لکھتے تھے۔ ان کے مکالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے۔ نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے وہ مجیب صاحب کے ڈرامے آزمائش کا آخری ایکٹ ہے۔ یہ ڈرامہ 1857 کے المناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے اور جنرل بخت خاں اور اس کی ہندوستانی فوجوں کو شکست ہو چکی ہے۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے۔ رام سہائے کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی کی 2 مجاہد خواتین سلمی اور کشن کنور کو پناہ دے رکھی ہے۔ بخت خاں کے سپاہی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اس کے بعد ادھر ان کا ڈرامہ آزمائش آتا ہے۔
ड्रामा के बाद हम लोग आते हैं अल्फाजो मानी पे। डिवट किसे कहते हैं? पुरानी किस्म का लकड़ी का चिरागदान। रवानसी या रूहानसी किसे कहते हैं? रोने पर आमदा। जहादी औरत, जहाद करने वाली औरतें। मुराद वह औरतें जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग में हिस्सा लिया। आमान का परवान मतलब वह हुक्मनामा जिसके जरिया तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। संगीन मतलब एक नीला हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है। फेर मतलब फायर। मुश्कें कसना दोनों बाजू पश्त पर बांधना। गौर करने की बात, आप पढ़ चुके हैं कि ये ड्रामा 1857 ईस्वी के तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। इस आखिरी एक्ट में लाला राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी में शिरकत करने वाली 2 जहादी औरतों सलमा और रानी किशन कनौर को अपने घर में छुपा रखा है। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में हिंदू मुसलमान मर्द और औरतों ने बराबर का हिस्सा लिया। इस वक्त ये तफरीक ना थी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, बस एक ही मकसद था कि इस तरह मुल्क आज़ाद हो जाए और अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। इसके बाद इसके सवाल और जवाब हैं। आइए हम सवाल और जवाब करते हैं। ड्रामा आजमाइश मोहम्मद मुजीब की है। पहला सवाल क्या है? राम सहाय और इसकी बीवी भागवती के ख्याल में क्या फ़र्क था? इन दोनों के ख्यालात में क्या फ़र्क था? तो भागवती एक जज्बाती औरत है और वह दूसरों की मदद करना भलाई समझती है, और इसका पति जो इसके हस्बैंड है राम सहाय इससे मुख्तलिफ है, मतलब इससे भागवती से बहुत अलग है। वह अपनी जान की फ़िक्र में मुब्तला रहता है कि कहीं कोई आफत ना आ जाए। फितरतन वह बहुत ही कमज़ोर दिल और डरपोक है, जबकि उसकी बीवी बहादुर थी। राम सहाय के दरवाजे पर सिपाही आए तो उसने क्यों कहा कि मेरे पास अमान का परवान है? राम सहाय के घर सिपाही उसके घर की तलाशी लेने पहुंचे थे, तो राम सहाय ने कहा वह ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास अंग्रेज़ों का दिया हुआ हुक्मनामा है जिसके तहत इसकी हिफाजत की जाएगी, और सिपाही उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए उसने हुक्मनामा को अमान का परवाना ऑर्डर लेटर कहा। तीसरा सवाल क्या है? सिपाही सलमा और किशन कनौर की मशकें कस कर शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते थे? जवाब, सिपाही उन दोनों को इसलिए ले जाना चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान करके जो है वो अंग्रेज़ सिपाहियों को ना दे दें। मशकें कसने की सूरत में उनके पहचानने वाले जान लेंगे कि अंग्रेज़ इन्हें गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज रहे हैं। तो ये सवालात थे ड्रामा आजमाइश की जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।